ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, پھر اسے بعد فیصلے ہوں گے. ہر فیصلہ جڑا ہے وہ اتھے ہی آ کے کرا گا. یہ تھے جناب آصف علی زرداری. جنوری 2010 میں ان کا یہ وعدہ تھا، باوجود پورا نہیں ہو سکا، لیکن دورے کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اس 2.25 سال میں پہلے سیاسی دورے پر لاہور جب کل پہنچیں گے صدر آصف علی زرداری تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور ان کے خود اہداف کیا ہیں، یہ پوچھنے کے لیے ہم جاتے ہیں لاہور ہی، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور کالمنسٹ، سیاسی تجزیہ کار، بے لاگ تبصرہ نگار جناب حسن نثار. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب. فرمائیے گا کہ 2.25 سال کا عرصہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے، جناب زرداری اس کے شریک چیئرپرسن ہیں. پہلے بار کسی ایک سیاسی دورے کے لیے وہ لاہور تشریف لا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہ لاہور تشریف لا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا گراف اس وقت پنجاب میں کہاں کھڑا ہے؟ کامران صاحب، حقیقت یہ ہے کہ وفاقیہ ہوں یا اتفاقیہ ہوں، ان کی مقبولیت کا گراف تو پیپلز پارٹی کا تو خیر بہت ہی برا حال ہے. رہ گیا ان کے آنے کا تعلق، تو اب بھی اگر یہ نہ آتے اور آئیں گے بھی تو کیا فرق پڑ جائے گا. رہ گیا یہ کہ انہوں نے وعدہ تھا کہ میں آؤں گا، یہ جو بھی پنجابی میں ایک سکرپٹ انہوں نے سنایا ہے، تو پہلے کون سے وعدے پیپلز پارٹی کا جنرلی بھی ریکارڈ کو اسی طرح کا ہی ہے. کئی اشروں پہلے انہوں نے روٹی کپڑے مکان کا وعدہ جو کیا تھا یا نعرہ جو لگایا تھا، اس کی آخری ریل چل رہی ہے. وہ ریسنٹلی جو ابھی مہنگائی کا ایک نیا ریلا آیا ہے. لاسٹ یہ آئے تھے جو آپ نے ابھی فرمایا، بالکل درست ہے. سلمان تاثیر گورنر تھے پنجاب کے، ان کے پرسنل فرینڈ بھی تھے، ہمارے بھی دوست تھے وہ، تو ان کی تعزیت کے لیے آئے تھے. اب میرا خیال ہے بنیادی مقصد ان کی آمد کا خالد گھرکی مرحوم، جو محترمہ سمینہ گھرکی کے شوہر تھے، ہمارے بڑے عزیز دوست تھے، ان کی صاحبزادی کی شادی تھی کل. سیکیورٹی ریزن، وہاں تقریباً ساری پیپلز پارٹی موجود تھی. سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے شاید یہ تب نہیں آئے، کل تشریف لائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کبھی جو لاہور ان کا قلعہ ہوتا تھا، اس میں بہت شگاف پڑ چکے ہیں. اب یہ آ کے یہاں بیٹھ بھی جائیں، یہاں سیٹل بھی ہو جائیں اگر، تو میرا نہیں خیال he'll be able to gain much. اچھا حسن صاحب، یہ گزشتہ انتخابات میں پنجاب میں پیپلز پارٹی دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ نون کے بعد. اب ہم کم و بیش انتخابی سال کے اندر ہیں، اور اگر جو موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے، آدھا دن کی شہروں میں لوڈ شیڈنگ، گاؤں گوٹ میں، اب چھوٹے شہروں میں 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور مہنگائی کا یہ عالم، حالیہ دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8-9% اضافہ ہوا ہے، پھر مہنگائی اور بڑھ گئی ہے. تو اس انتخابی سال میں پیپلز پارٹی کے انتخابی نتائج پہ اس پورے ماحول کا کتنا اثر ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ کھمبے ووٹ ہیں ان کے، یا جنوبی پنجاب یا ان جگہوں پہ تو ووٹ ملے گا ہی ملے گا، حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جو مانتے ہیں اس دلیل کو؟ نہیں کامران صاحب، خاص طور پہ میڈیا جتنا فعال ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ ایک زمانے میں یہ مت شاید درست ہوگی. اب صورتحال یہ نہیں ہے، چونکہ اس طرح کا کہ کرنچ کا، فائنینشل کرنچ کا، تو عام آدمی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اب بھی رورل ایریاز میں ان کی ایک خاص طرح کی ڈیفینیٹلی اپیل ہوگی. اربن ایریا تو یہ پہلے ہی سارا لوز کر چکے ہیں. ادھر چونکہ نون لیگ کی اپنی پرفارمنس بھی کوئی اتنی قابل ستائش نہیں ہے، وہ بھی خاصی مایوس کن ہے. یہ ان سے 4 ہاتھ آگے ہیں ڈیفینیٹلی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کافی سارا ڈینٹ جو عمران خان نے اگر ضرورت سے زیادہ حماقتیں نہ کی، ایک خاص حد تک تو شاید اس کو مارجن، لیکن اگر وہ کوئی بہت ہی گراسلی کہیں غلط ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ان کو میرا خیال ہے جو ان کے فیوریٹ علاقے تھے ان میں بھی ان کو ڈینٹ پڑے گا. بہت بہت شکریہ. جناب حسن نثار ہمارے ساتھ تھے. صدر آصف علی زرداری کل لاہور پہنچیں گے. 2.25 سال کے اندر پہلا پنجاب کا سرکاری دورہ ہوگا. پنجاب کے اس دورے پہ کل جناب آصف علی زرداری شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی میں شرکت کے بعد اور خطاب کے بعد لاہور جائیں گے اور کئی روز قیام کریں گے.